أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم دارا نے امیر کائنات پرساداران حلال مشکلات، جب کسی گھر میں جنازہ اٹھایا جانے والا ہو تو چاہنے والے، محبت کرنے والے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے ہیں کہ جنازہ اٹھائے جانے کا وقت کب ہوگا. اور اگر اس دوران گھر کے اندر سے کوئی میت کا وارث باہر آ جائے تو سب کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنی حاضری کا یقین دلا دیں. جو قریب رہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر گلے سے لگ جاتے ہیں، جو دور رہتے ہیں وہ اپنی شکل دکھا دیتے کہ تاکہ یتیم کو یہ احساس ہو کہ اس کے باپ کے جنازے میں سب کے سب سوگوار آئے ہوئے. اور ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوں اور جنازہ اٹھنے میں وقت باقی ہو سکتا ہے میں اور آپ اپنی آپس کی باتیں کر رہے ہوں، لیکن جیسے ہی سوگوار کو دیکھتے، میت کے وارث کو دیکھتے، ہم اپنی باتیں چھوڑ دیتے. ہو سکتا ہے کسی بات پہ مسکرا رہے ہوں، لیکن جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر لایا جاتا ہے ہم سب کے سب اپنی مسکراہٹ کو ختم کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم دیکھ لے کہ میرے باپ کی میت پہ یہ مسکرا رہا تھا. اللہ اکبر. یہ انسانیت ہے، اسلام نہیں ہے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کے تحت میں فضائل کا روز نہیں ہے، مصائب کی رات ہے، پرسا اور ماتم کا عنوان ہے. اور میں اس سے پہلے کہ مصائب سے آپ کے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرپور کرنا چاہوں، ایک بات سمجھ میں آتی کہ شاید ثواب بیان کیا جائے تو قسم بخدا کوئی ماتمی ثواب کے لیے ماتم نہیں کرتا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ جیسا کوئی شخص نماز پڑھتا ہو ثواب کے لیے، اگر ماتم نہیں کرتا ثواب کے لیے، کیا مطلب ہے؟
نماز عبادت ہے، اور عبادت معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، اور ماتم عشق ہے، مودت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ پیغام دیا کرتا ہوں، آج پھر دوں گا، جیسے نماز کی صفیں متصل ہوتی ہیں، بیچ میں گیپ نہیں ہوتا، ماتم کی صفیں متصل بنایا کیجئے۔ آپ کو کیا خبر کہ ماتم کی کس صف میں زمانے کا امام کھڑا ہو؟ ماتم کس کا ہو رہا ہے؟ یہ ماتم میرا نہیں ہے، یہ ماتم آپ کا نہیں ہو رہا، یہ جس کے جد کا ہو رہا ہے۔ اگر وہ خود اپنے جد کے ماتم میں نہ آئے کیسے ممکن ہے؟ تو احترام کیجئے ماتم کی صفوں کا۔ پھر بات کو دہرا دوں کہ الگ الگ بکھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خالی صف اول نہیں، آخر ہال تک جہاں تک لوگ رہتے ہیں، اگر یہی ماتم صف بنا کر کریں تو ماتم کا ثواب، محبت الگ، صف بنانے کا انداز الگ۔ یاد رکھیے، جیسے صف میں نماز کی اہمیت ہے، ایسے صف میں ماتم کی اہمیت ہے۔ آپ آہستہ ماتم کریں کہ زور سے کریں، لیکن صف کے ساتھ کریں، تاکہ ایک مشترکہ عزا ہم سب کی طرف سے امام کی خدمت میں جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ صرف یہاں کے لیے پیغام نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے۔ اور یہ میں پھر دہراتا ہوں، یہ شب قدر کا عنوان ہے کہ شب قدر میں خدا نے یہ موقع مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ شب قدر میں پہلے بنے گی ماتم کی صف، اور پھر بنے گی نماز کی صف۔ کیا حسن انتظام دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو ابھی ماتم کی صف میں کھڑا تھا وہ نماز کی صف میں دکھائی دے گا، وہ جو نماز کی صف میں آیا تھا اور نماز کی صف سے پہلے ماتم کی صف میں کھڑا ہوگا، اجر رسالت کو پہلے ادا کرے گا، رسالت کے امر کو بعد میں انجام دے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ شب قدر ہے، شب شہادت ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک شب قدر اور بھی اس کے بعد ہے، اس کی اہمیت آل محمد کے ماننے والوں کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات، لیلۃ القدر، ایک رات۔ یہ ایک رات کون سی ہے؟ ایک رات وہی رات ہے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ ایک رات وہی رات ہے جس رات میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نزول ہوا ہے۔ یہ ایک رات وہی رات ہے جس میں صاحب الامر کی خدمت میں تمام امور میرے اور آپ کے پہنچائے جاتے ہیں۔ کون اس سال حج پہ جائے گا؟ کون اگلے سال تک جیے گا؟ کس کو کتنا رزق ملے گا؟ کون روضہ حسین پہ جائے گا؟ کون فرش عزائے حسین پر آئے گا؟ یہ سال بھر کے امور ہیں میرے اور آپ کے جو مرتب کیے جا رہے ہیں۔ تو 3 راتوں کا عنوان تھا، ایک شب 19، ایک شب 21 اور ایک شب 23۔ شب 23 کو آخری دستخط ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس آخری دستخط والی رات میں اور آپ یہاں حاضر نہ ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک احساس تو ہے کہ شاید شب 23 میں آنسو کم ہوں گے، آج تو پرسہ اور ماتم غالب ہے۔ عزادارو، کل میں نے آپ کی خدمت میں بات وہاں تک پہنچائی تھی کہ میرے مولا کے سر کا زخم کیسا تھا۔
मौला को उठा के लेके चले थे, दरवाजे के करीब पहुंचे। इमाम ने इरशाद फरमाया था अपने बेटे हसन मुज्तबा से कि बेटा हसन, अब मुझे मेरे कदमों पे खड़ा कर दो। बहुत दूर नहीं है बैतुश शरफ मस्जिद कूफा, मुझे मेरे कदमों पे खड़ा कर दो। बेटा रोने लगा, बाबा आप इस काबिल कैसे हो पाएंगे कि अपने कदमों पे चल के जा सके? जख्म इतना शदीद है कि इमाम का सरे मुकद्दस शगाफ्ता हो चुका है, ये तो रुमाल से बांधा गया। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे बेटा हसन, मुझे मेरी बेटियों ने अपने कदमों पे जाता हुआ देखा था, अब मुझे अचानक हाथों पे आता हुआ देखेगी, सदमा जाका हो जाएगा। ए बेटा मुझे मेरे कदमों पे खड़ा कर दीजिए। मैं कहूंगा मौला बेटियों का बड़ा ख्याल है कि बेटियां हाथों पे आता हुआ ना देखे। हाय करबला, एक 4 साल की बच्ची अपने बाप के इंतजार में। आज रोको मल्ला, आज रोको मल्ला, पुरसा देने आए हो, मातम करने आए हो। जिसका जितना ज्यादा दिल कहेगा उतना रोएगा। ये सोच के मत रोना कि कोई देखेगा ना देखेगा, ये सोच के रोना कि हाय मेरा मौला जिन बेटियों का ख्याल कर रहा था वही बेटियां आज रोको मल्ला। रोने वालों, इमाम को घर में लाया गया। इमाम हसन मुज्तबा ने इरशाद फरमाया था कि बाबा का हुक्म है कि सारे दोस्त और असहाब अब चले जाएं। इमाम किसी काम से बाहर आए। इमाम मुज्तबा आपने मुशाहिदा फरमाया सब चले गए, एक बैठा हुआ है। रोने वालों, सब बराबर नहीं होते, आज भी सब बराबर नहीं है। एक बैठा हो, बाकी सब चले गए। इमाम करीब आए, वो क्या कर रहा है? वो रोए जा रहा था। इमाम करीब आके फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने सबके लिए हुक्म दिया था, आप क्यों नहीं गए? सर उठा के रोते हुए चेहरे से कहते मौला मैंने नाफरमानी का इरादा नहीं किया। बोला जिनके कदमों ने साथ दिया वो चले गए, मुझसे चला नहीं जा रहा। ऐसा लगता है कि मेरे मौला की ज़रूरत ने मेरी ताकतें खत्म कर दी। मौला मुझसे चला नहीं जा रहा। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो? ये कौन शख्स है? इसका नाम है अस्बग़ बिन नुबाता। तुम क्या चाहते हो? रोते हुए कहता, रोने वालों, अगर आप में से हम में से कोई ऐसा हो तो क्या चाहेगा? वही जुमला है ना। कहता है मौला से, मौला अगर हो सके तो मुझे मेरे मौला की ज़ियारत करा दी। मैं कहूंगा अस्बग़ क्या बात कर रहे हो, बेटियां अभी बाप के पास हैं। इमाम हसन रोते हुए अंदर गए। इमाम ने मौला से पूरा वाकया बयान किया। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अच्छा तमाम बहनों को पर्दे के अंदर भेज दो। इतनी देर गुजरी है कि तमाम बीबियों को पर्दे में भेजा गया, इंतजाम किया गया। अस्बग़ को अंदर बुलाया गया। अस्बग़ कहता है मैंने मौला के चेहरे को देखा, इतनी देर गुजर चुकी थी कि रुमाल तब्दील हो गया, लेकिन अब जो रुमाल की जगह पट्टी बांधी गई थी वो जर्द रंग की थी।
کہتا اتنا چہرہ زرد تھا میرے مولا کا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا پٹی زیادہ زرد ہے یا چہرہ امیر. واہ محمد اجرکم علی اللہ. رونے والے اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو باپ کو سنبھال لیتی ہیں. بیٹیوں نے باپ کے چہرے کا خون دھو دیا ہے, ریشے مبارک کا خون صاف کر دیا ہے. لیکن میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کے نبی زادیوں, آج بابا کے سر کا خون دھونے کا موقع مل گیا. آئے وہ 4 سال کی بیٹی اپنے بابا کے سر کو خون میں غلطا دیکھے گی. اجرکم علی اللہ. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ. طبیب کو بلایا گیا, طبیب کو بلایا گیا, کہتے ہیں جراح کو بھی بلایا گیا. جراح کا نام اسیر ابن عمرو سکونی ہے. یہ بڑا ماہر طبیب و جراح ہے. اس نے گوسفند ذبح کروایا امام کے سر کے زخم کا معائنہ کرنے کے لیے. اس نے گوسفند کی ایک رگ کو نکال کر امام کے سر کے زخم میں داخل کیا. وہاں ساری بیٹیاں باپ کے حق میں دعا کر رہی ہیں. لیکن طبیب نے عجیب جملہ کہہ دیا. طبیب نے جب زخم کا معائنہ کیا, طبیب کہتا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. طبیب کہتا ہے کہ مولا وصیت کا محل ہے. مولا زہر نے, مولا کی شہادت تلوار سے ہوئی کہ زہر سے؟ کہتا ہے زہر نے اس حد تک اندر سرائیت کر لی ہے کہ مغز مقدس سے نیچے اتر چکا ہے. رونے والوں 45 گھنٹے ہیں. ضربت لگنے کے بعد سے لے کر شہادت تک کے درمیان کا وقت 45 گھنٹے کا ہے. مولا شب 21 میں رات ختم ہونے سے 3 گھنٹے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے. 45 گھنٹے. رونے والوں آپ تو کل رونے آئے تھے پھر چلے گئے, آج رونے آئے ہو. ذرا مولا کے گھر میں دیکھو 45 گھنٹے مسلسل سب رو رہے تھے. طبیب نے کہا, طبیب کہتا ہے مولا سے کہ مولا اگر ہو سکے تو دودھ زیادہ نوش کیجیے گا. کچھ اس طرح لوگ متوجہ تھے کہ خبر باہر نکل گئی. میرا مولا کوفے کی گلیوں میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا, کسی بچے کو روتا ہوا حالی نہ دیکھ سکتا. جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں میں آئی ایک ایسا ماحول بنا. عزادارو آپ تو آنسو بہاتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے دودھ کے برتن لے آئے. ہمارے مولا کو طبیب نے دودھ کا مشورہ دے دیا. اجرکم علی اللہ. محمد حنفیہ کہتے ہیں وہ دن 19 کا دن کس طرح گزرا. سارا دن بابا کی حالت یہ تھی, کبھی غش آ جاتا تھا, کبھی ہوش آ جاتا تھا, بار بار پیشانی پر پسینہ آتا تھا. رونے والوں اس سے زیادہ سخت رات وہ تھی جو 20 کی رات تھی. کس طرح مولا نے سب کو جمع کیا ہے. اور اب جملہ سنو گے, کیا جملہ ہے مولا کا. سب کو جمع کیا, اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا, قریب بلا کے فرمایا بیٹا حسن حسین دکھائی نہیں دیتا. رونے والوں مولا کے 18 بیٹے کا بیٹا حسین دکھائی نہیں دیتا. جاؤ حسین کو ڈھونڈ کے لاؤ. حسن
تلاش کرنے کو چلے، حسین کہاں ہیں؟ ایک ایک حجرے میں تلاش کیا، ایک کونے والے حجرے میں دیکھا حسین زاروں قطار روئے چلے۔ عجیب جملہ ہے مقتل کا، ایسے روتے تھے کہ زبان دانتوں کے درمیان میں تھی، بے حال تھے۔ حسین کو اٹھایا، حسن نے سینے سے لگایا، بابا کی خدمت میں آئے، اور جیسے ہی مولا حسین نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا کو دیکھتے ہی بابا کے قدموں پہ گر پڑے۔ امام نے فرمایا بیٹا حسین اتنا گریا کس لیے؟ فرماتے تھے بابا آپ کی جدائی کا غم ہے۔ بابا جب نانا گئے تھے تو اماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، جب اماں گئی آپ نے سینے سے لگا لیا۔ بابا آپ کے بعد اب کون سینے سے لگائے گا؟ رونے والوں، رونے والوں، یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ سینے سے لگانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا مولا آپ اس لیے شدت سے روئے کہ آپ کے بابا کے بعد آپ کو سینے سے کون لگائے گا؟ وہ 4 سال کی بچی کیوں نہ روئے گی؟ امام نے ارشاد فرمایا بیٹا حسن میرے دوستوں کو اندر بلاؤ۔ پردے کا انتظام کیا گیا، سارے دوست باہر کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ آخری رات ہے، 21ویں شب ہے ماہ رمضان کی۔ سارے دوستوں کو امام کی خدمت میں لایا گیا۔ امام زخمی حالت میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھا، فرمایا میرے دوستوں علی کا سلام۔ دوست روئے چلے جاتے تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا اپنے دوستوں سے دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دیکھو نماز کو اول وقت میں پڑھنا، دیکھو یتیم کو بھوکا مت رہنے دینا، دیکھو قرآن پہ عمل کرنے میں آگے بڑھ جانا۔ امام وصیت کرتے جا رہے تھے، وصیت کرتے کرتے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے دوستو کچھ سوال کرنا چاہتے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کر لو، لیکن آج سوال چھوٹا کرنا کہ تمہارا مولا کمزور ہو گیا ہے۔ دوست بہت روئے۔ امام نے پھر ہاتھ اٹھایا، کہا السلام میرے دوستو، علی کا آخری سلام، اب ملاقات میں شر میں ہوگی۔ یہ جملہ بیویوں تک چلا گیا، اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ امام نے روک کے فرمایا اے کوفے والو رک جاؤ، یہ سن رہے ہو؟ ارے خیال کرنا کل یہی بیویاں نبی زادیاں کوفے کے بازار میں، واہ محمد واہ مصیبت اجرکم اللہ، رونے والا میرے مولا سب کو وصیت کر چکے، دوستوں کو باہر بھیج دیا، تمام بچوں کو پھر بلایا ہے، اور خاص طور سے ایک مرتبہ مولا حسن کے ہاتھ میں سارے بچوں کا ہاتھ دینا شروع کیا، ایک ایک کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، مولا عباس کو یاد نہ کیا۔ ہائے میرا مولا کونے میں بیٹھ کے روتے رہے بابا۔ آخر میں ام البنین آئی ہے، مولا غلام سے گستاخی ہو گئی، سب کو تو امام کے حوالے کیا، غلام کو حوالے نہ کیا۔ امام نے بلایا میرے عباس کو لاؤ، عباس کو سینے سے لگا کے فرمایا میرے حسین کو لے کر آؤ۔ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھ دیا، عباس میرے حسین کی حفاظت کرنا۔ رونے والوں بس آخری جملے ماتم کر رہے ہو نا؟ ہائے میرا مولا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مولا نے اشارے سے جناب زینب کو بلایا، جناب زینب کو بلا کے اپنے قریب بٹھا لیا، اپنے زخمی سر کو اپنی بیٹی کے شانے پر رکھ دیا۔
اور آہستہ آہستہ بیٹی سے باتیں کرنے لگے. بیٹی سر ہلاتی جاتی ہے, باپ وصیت کرتا جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے یہ راز نہ کھلا کہ مولا نے بیٹی سے کیا فرمایا تھا. یہ راز کب کھلا؟ جب دربار یزید میں زینب کا داخلہ. ہائے اس وقت میں جناب زینب دربار میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئی. امام سجاد نے رو کر فرمایا پھوپھی اماں کیوں بیٹھ گئی؟ ارے صبر کیجیے آگے چلیے. فرمایا پریشان نہیں ہوں بیٹا, بابا کا وعدہ تھا, انتظار کر رہی ہوں. بابا نے فرمایا تھا بیٹی دربار میں جائے گی, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہوں, السلام علیکم یا امیر المومنین.